بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں ایڈوکیٹ قرۃ عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. دوستو, ایک سوال موصول ہوا جس میں ہماری ایک بہن نے ہم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ میں نے مینٹیننس کا خرچے کا دعویٰ لگایا ہے تو مجھے خرچہ کب تک ملے گا, اور اگر میرا شوہر وہاں پر عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو کیا میں خرچہ لے سکوں گی یا نہیں. یہ ایک سوال دو باتوں پر مشتمل ہے, دو سوالوں پر مشتمل ہے. اس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے اور عدالتیں اس کو کیسے فالو کرتی ہیں, آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو یوزفل لگے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا, کیونکہ یہ روزمرہ کے مسائل ہیں اور ہمارے علم میں ہونے بہت ضروری ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سوال کو, ہر مسئلے کو ایک عام فہم انداز میں بیان کیا جائے تاکہ ہر شخص کو وہ سمجھ آ سکے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اس طرح کے معاملات کو بخوبی ٹیکل کر سکے. دوستو, خرچہ یا نان نفقہ بچوں کا اور بیوی کا حق ہے. شرعی حق بھی ہے, قانونی حق بھی ہے, اخلاقی حق بھی ہے. کسی بھی گھر کا جو لیڈر ہے, گارڈین ہے یا کفیل ہے, وہ ایک مرد ہوتا ہے, والد ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ خاندان کی کفالت اس نے کرنی ہے. کہ جو بھی اخراجات آئیں گے اس خاندان کو لیونگ کے لیے, وہ تمام اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری مرد کی ہے. میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گی اور فوری طور پر اپنی بہن کے سوال پر چلتی ہوں کہ انہوں نے ایک مینٹیننس کا دعویٰ لگایا ہے, نان و نفقہ خرچہ کا دعویٰ لگایا ہے, جس میں وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کتنے وقت میں ان کو خرچہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا سیکشن 17A انٹرم مینٹیننس کو ڈیل کرتا ہے. جیسے ہی خرچے کا دعویٰ لگایا جاتا ہے, عدالت کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پر انٹرم مینٹیننس فکس کر سکتا ہے. انٹرم مینٹیننس سے کیا مراد ہے, یعنی کہ فوری طور پر ایک اندازہ لگا کر اس بچے کی یا ان بچوں کی جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے, اس خاتون کے اخراجات کا اندازہ لگا کر ایک ٹینٹیٹو سا مینٹیننس متعین کر دیا جاتا ہے, جس کو پے کرنے کا شوہر یا والد ذمہ دار ہے, پابند ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کورٹ مینٹیننس کا اندازہ کیسے لگاتی ہے. تو اس اندازے کو لگانے کے لیے عدالت اس دعوے کا سہارا لیتی ہے جو کہ اس خاتون نے دائر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو عدالت یہ دیکھے گی کہ خاتون نے کتنا کلیم کیا ہے. اگر دو بچے ہیں اور ایک خاتون خود ہے, وہ پر بچہ 50,000 روپے مانگ رہی ہے یا وہ 5,000 مانگ رہی ہے, سب سے پہلے تو وہ اس کے کلیم کو دیکھے گی اور اس کے بعد وہ یہ دیکھے گی کہ کیا خاتون نے اس 50,000 کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت فراہم کیا ہے. کیا دعوے کے ساتھ جو دستاویزات انیکس کیے گئے ہیں, لگائے گئے ہیں, کیا وہ دستاویزات اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ واقعی 5 سے 6 لاکھ روپے کما رہا ہے, کہ وہ بآسانی 50,000 روپے پر بچہ ادا کر سکتا ہے ماہانہ. اگر ایسا ہے اور عدالت اطمینان کر لیتی ہے کہ واقعی اس کی انکم اتنی زیادہ ہے کہ وہ 50,000 روپے بہت آسانی سے اپنے بچوں کا خرچ اٹھا سکتا ہے, تو عدالت اس کے قریب 25 سے 30,000 روپے انٹرم بھی لگا سکتی ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں, ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑی پرسنٹیج ایسی ہے جس میں بے روزگاری بھی ہے, اور جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کی بھی بہت زیادہ تنخواہیں نہیں ہیں. لیکن اگر خاتون اس کو کلیم کرتی اور وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ بچوں کا باپ پر منتھ 10 لاکھ روپے کماتا ہے, بزنس مین ہے, بہت اچھے ریسورسز ہیں اس کے, تو ایسی صورت میں عدالت ان کو ٹینٹیٹیولی اندازہ لگا کر ان کا انٹرم مینٹیننس متعین کر دے گی. انٹرم مینٹیننس کے بارے میں ایک اور بہت ہی مزیدار بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ انٹرم مینٹیننس پہ کیا گیا آرڈر اپیلیبل نہیں ہے, اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی, یعنی کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فیملی کو سفر ہونے سے بچایا جائے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک والد کا یہ فرض ہے کہ وہ خاندان کی کفالت کرے, تو باہر طور کفالت تو اسی نے کرنی ہے, تو وہ انٹرم مینٹیننس کو اگر چیلنج کر بھی دیتا ہے تو اٹ ول بی آف نو یوز, تو وہ ایک بیکار بے سود قسم کی پریکٹس ہوگی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہرحال اسی نے پیمنٹ کرنی ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے خلاف غلط لیا گیا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر اپنی شہادت پیش کرنی چاہیے, ایویڈنس پروڈیوس کرنا چاہیے عدالت کے سامنے, اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ جناب میری انکم اتنی نہیں ہے, یہ سب کچھ جھوٹ بولا گیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ عدالت ایسا انٹرم مینٹیننس کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی دستاویزی ثبوت کے نہیں لکھتی. اگر اس دعوے کے اندر ایسے دستاویزات موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اگر وہ کچھ ایسا گروسری بلز لگا دیتی ہے, بچوں کی فیسیں لگا دیتی ہے, خاتون اس کو پے سلپ لگا دیتی ہے, سیلری سلپ لگا دیتی ہے, یا اس فیکٹری یا اس کمپنی, اس انڈسٹری کے پیرلل ڈیزگنیشن جو اس کے برابر کے لوگ ہیں, سیم گریڈ کے لوگوں کی تنخواہوں کا کوئی ثبوت لگا دیتی ہے, اتنے پاورفل ڈاکیومنٹس لگاتی ہے, تو ایسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے عدالت کبھی بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کرے گی کہ وہ واقعی 10 لاکھ روپے کماتا ہے اور وہ 50,000 روپے ماہانہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے. اسی طرح 17B کا سیکشن C آف ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے, یہ پاور دیتا ہے کہ وہ کسی بھی پراپرٹی یا ڈاکیومنٹ کے بارے میں انکوائر بھی کر سکتی ہے, انسپیکٹ بھی کر سکتی ہے. وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ کیا واقعی یہ شخص, یہ ڈیفینڈنٹ جو ہے, یہ اتنا ارن کرتا ہے یا نہیں. اس کی فائنینشیل پوزیشن کو جج کرنے کے لیے وہ انسپیکٹ کر سکتی ہے, اس کی پراپرٹی کو, اس کے بارے میں انکوائر کر سکتی ہے. اور اس مقصد کے لیے وہ کوئی لوکل کمیشن اپوائنٹ کر سکتی ہے, کسی خاص شخص کو اپوائنٹ کر دے کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر دیکھیں, جو کہ ایک مدعیہ نے یا جو پلینٹف ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فلاں جگہ پر ان کی اتنی پراپرٹی ہے,
یہ اس کے اونر ہیں، تو عدالت کوئی نہ کوئی کمیشن اپوائنٹ کر کے اس کے بارے میں انکوائر کر سکتی ہے، انسپیکٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ کچھ بھی عدالت سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ تو یہ دو چیزیں تو وہ ہو گئیں کہ انٹرم مینٹیننس کیا ہے اور عدالت اس کے بارے میں کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ سیکشن 17A یہ کہتا ہے کہ ایٹ اینی سٹیج، یعنی کہ کسی بھی وقت عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انٹرم مینٹیننس فکس کر سکتی ہے۔ جیسے ہی دعویٰ لگتا ہے، انٹرم مینٹیننس یا مینٹیننس لینے کے لیے پورے دعوے کا ایگزاسٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام شہادتیں آئیں گی، گواہان آئیں گے کے بعد مینٹیننس ملے گا۔ جیسے کہ میں عام طور پہ کہتی ہوں کہ لا جو ہے وہ کامن سینس ہے۔ اگر ایک خاتون عدالت میں مینٹیننس کا دعویٰ لے کر آئی ہے، یہ فریاد لے کر آئی ہے کہ جناب مجھے یہ خرچہ نہیں دیتا، تو عدالت اس کو بالکل بھی پینڈنگ نہیں رکھے گی کہ جب تک آپ کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا تو آپ کو بھوکوں مرنا چاہیے، خرچہ نہیں ملے گا، بلکہ 17A کے تحت فوری طور پر عدالت اس چیز کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ آرڈر کر سکے۔ اب یہ جو ایٹ اینی سٹیج کا فریز ہے جو کہ قانون میں لکھا گیا ہے، نارملی عدالتیں اس کو نوٹس سرو ہونے کے بعد کرتی ہیں، یعنی کہ دوسری پارٹی کو نوٹس سرو ہو جائے، تعمیل ہو جائے اور اس کے بعد وہ آ جائے۔ سم ٹائمز وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ کا بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ جواب دعویٰ دینے تک انتظار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد فوری طور پر انٹرم مینٹیننس دے دیا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی جواب دعویٰ آنے کے بعد انٹرم فکس کیا جاتا ہے، لیکن قانون میں یہ بہت ہی اوپن اختیار ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شخص جو کہ ڈیفینڈنٹ ہے وہ عدالت میں فارملی حاضر ہو چکا ہے اور اب عدالت اس کو باؤنڈ کر سکتی ہے کہ وہ پے کرے۔ اگر وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا تو پھر سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہوں گے۔ یہ ان کے سوال کا دوسرا حصہ ہے۔ اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کے خلاف خرچے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ پیش نہ ہو عدالت کے سامنے تو کیا کیا جائے یا مینٹیننس کیسے ملے گا۔ تو دوستو، کسی بھی شخص کا عدالت میں پیش نہ آنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو نوٹس نہیں ملے اور دوسرا یہ کہ اس کو نوٹس مل گئے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اوائڈ کر رہا ہے، نہیں آ رہا۔ ہم سب سے پہلی سچویشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کو نوٹسز نہیں ملے۔ جو بھی پلینٹف ہے دعویٰ دائر کرنے جا رہی ہیں خاتون، ان کو میں یہ تنبیہ کروں گی، یہ تاکید کروں گی کہ آپ پہلے ایڈریسز کے حوالے سے اچھی طرح سے چھان بین کر لیں کہ جو ایڈریس آپ اپنے دعوے میں مینشن کرنے جا رہی ہیں، لکھنے جا رہی ہیں، وہ اسی ایڈریس پر رہائش پذیر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جس گھر کا ایڈریس دیا ہے وہ اس گھر سے چھوڑ کر جا چکے ہوں اور کہیں اور رہتے ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے آپ کے دعوے میں ڈیلے کی اور پارٹی کے پیش نہ ہونے کی۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کے علم میں تو آ جاتا ہے لیکن وہ پیش اس وجہ سے نہیں ہوتا، یہ عدالت کے سامنے یہ ایکسکیوز لے کر آ جاتا ہے کہ جناب جس ایڈریس کو انہوں نے یہاں پر مینشن کیا اس ایڈریس پر تو میں رہتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو سال بھر ہو گیا ہے، میں تو کہیں اور شفٹ ہو چکا ہوں، انہوں نے غلط ایڈریس بدنیتی کی بنیاد پر لکھا ہے تاکہ مجھے سمن ریسیو نہ ہو اور میں پیش نہ آ سکوں، جو کہ لیٹر آن آپ کے خلاف جا سکتی ہے، آپ کے مخالف جا سکتی ہے بات۔ تو بہتر یہ کہ جب آپ ایڈریس لکھ رہے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو میک شور کر لیں، اس چیز کی تسلی کر لیں کہ جو ایڈریس آپ لکھنے جا رہے ہیں وہ صحیح ایڈریس ہے، وہاں پر وہ واقعی میں رہتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ کے کیس کو آپ نے خود بنانا ہوتا ہے، وکیل کا کام آپ کے ایویڈنس کلیکشن نہیں ہے۔ میں نے پوری ویڈیو اس کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ ایویڈنس کلیکشن کرنا آپ کا کام ہے، وہ کہاں پر رہتا ہے، وہ کس دفتر میں کام کرتا ہے، کس ڈیزگنیشن پر کام کرتا ہے، یہ خاتون کو یا بیوی کو پتا ہونا ضروری ہے۔ بہت دفعہ ہمارے پاس کیسز ایسے آتے ہیں کہ خاتون ہمارے پہ یہ انکشاف کرتی ہیں کہ ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر کام کرتا ہے یا کس ڈیزگنیشن پر کام کرتا ہے۔ ان چیزوں کا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس میں وکیل آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت نہیں ہوگا، یہ چیزیں انکوائر کرنا آپ کا کام ہے۔ جب وہ تمام دستاویزات، وہ ایڈریسز آپ ٹھیک لکھیں گی تو بہت ممکن ہے کہ ڈیفینڈنٹ پیش ہوگا عدالت کے سامنے اور اپنا جواب دعویٰ دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایڈریس ٹھیک لکھا ہے اور نوٹس چلے بھی گئے ہیں، سرو ہو گئے ہیں، تعمیل ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اور اب بھی ڈیفینڈنٹ یا مدعی علیہ جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں عدالت یک طرفہ کارروائی کر کے آپ کے حق میں دعوے کو ڈگری کر دے گی۔ جتنا بھی مینٹیننس آپ نے مانگا ہوگا، اس میں جو بھی دستاویزات آپ نے لگائے تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت فیصلہ کر دے گی کہ آپ پر منتھ کتنا مینٹیننس وصول کرنے کے حقدار ہیں۔ اب یک طرفہ کارروائی ہو گئی، آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا، آپ کو اجرا لگانا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے، اس پہ عمل درآمد کروانا ہے عدالت سے۔ جیسے ہی آپ نے ایگزیکیوشن لگائی تو ڈیفینڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ان کو یکدم جاگ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ڈگری لی ہے وہ بالکل دھوکے پہ مبنی ہے اور مجھے تو سمنز وصول ہی نہیں ہوئے تھے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے دعویٰ لگا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ نوٹس جس پہ تعمیل ہوئی تھی، جو نوٹس سرو ہوا تھا، وہ نوٹس ایز ثبوت، ایز ایویڈنس آپ کو کام آئے گا اور وہ پروسیڈنگز جو کہ اس نے آپ کی یک طرفہ کارروائی کے خلاف سٹارٹ کی ہیں، یعنی کہ ٹو سیٹ اسائڈ دی ایکس پارٹی پروسیڈنگز، وہ تمام کی تمام ڈسمس کر دی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ڈگری بحال رہے گی۔ یہ تو تب ہوا کہ وہ ایگزیکیوشن کے ٹائم پر پیش ہو گیا۔ اگر وہ بالکل بھی پیش نہ ہو تو آپ کیا کریں گے یا مینٹیننس آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ ان دیٹ کیس جب آپ ایگزیکیوشن میں جائیں گے تو آپ نے اس کی پراپرٹی کی، اس کی کسی نہ کسی ایسٹ کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہاں پر میں ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ یہ پراپرٹی کی نشاندہی کرنا آپ کا کام ہے۔ اس میں وکیل آپ کی مدد صرف اتنی کر سکتا ہے کہ اس کو اچھے سے عدالت کے سامنے پریزنٹ کرے گا، لیکن اس پراپرٹی کے بارے میں انکوائر کرنا آپ کا کام ہے کہ اس کے نام پر کیا کیا ایسٹس موجود ہیں۔ اس پراپرٹی کی ڈیٹیل آپ عدالت کے سامنے رکھیں گے اور عدالت کو درخواست دی جائے گی کہ اس پراپرٹی کو اٹیچ کر لیا جائے۔ عدالت اس پراپرٹی کو اٹیچ کرے گی اور عدالت اس کو پھر
اعلان کر کے آپ کا جو ڈکریٹل اماؤنٹ ہے جو کہ آپ کے حق میں ڈگری ہوا ہے وہ آپ کو ادا کر دیا جائے گا. اور اگر والد اور اگر ڈیفینڈنٹ کی ڈیتھ ہو جائے, وہ دنیا میں ہی نہ رہے, تو پھر آپ کی ڈکریٹل اماؤنٹ بالکل ایسے ہی ریکور کی جائے گی جیسے لینڈ ریونیو کے ایریئرز کو ریکور کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس کی جو بھی پراپرٹی ہوگی, اس کی جو بھی انہیریٹنس ہوگی, اس میں سے آپ کی ڈکریٹل اماؤنٹ پہلے منہا کی جائے گی, اس کے بعد اس پراپرٹی کو ڈسپوز آف کیا جائے گا. یعنی کہ ڈکریٹل اماؤنٹ یا مینٹیننس کی اماؤنٹ یا ریکوری آف ڈاور میں آپ نے کوئی بھی چیز ڈگری کروائی تھی, کہ تمام اماؤنٹس ٹل ڈیتھ اینڈ ایون آفٹر ڈیتھ بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی, اور یہ آپ ریکور کروا سکتے ہیں ان اینی کیس. لیکن اگر اس بندے کے پاس, اس شخص کے پاس کوئی ایسٹ نہیں ہے, کوئی پراپرٹی نہیں ہے جس کی آپ نشاندہی کر سکیں, تو اس کو 1 سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اور 1 سال کی سزا ہونے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی لائبلٹی سے آزاد ہو جائے گا, اب اس کو ڈکریٹل اماؤنٹ پے نہیں کرنی پڑے گی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ جیل کاٹ کر آ جاتے ہیں تو جو اماؤنٹ آپ کے اوپر پیبل ہے آپ کو وہ پے نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو پھر بھی وہ پے کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پر میں اپنے بھائیوں سے بہت ہی ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ کفالت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ پہ فرض ہے. اس فرض سے آپ جتنا بھاگیں گے وہ آپ کے لیے ایکیومولیٹ ہوتی رہے گی, اکٹھی ہوتی رہے گی, اور لیٹر سٹیجز پہ آپ کو نقصان دے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ پے کرتے رہیں تاکہ یہ ایکیومولیٹ نہ ہو اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے کوشچن کا آنسر دے دیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.